السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کس بنیادس پہ توحید کت کریں، اسلام کت کریں، شریعت کت کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کرنا، تعلیم و تربیت کے متعلق کسی جگہ پر بیٹھنا یا جمع ہونا، یہ اس دور میں ایک خاصی جماعت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. جہاں تربیت گاہیں آج کم ہیں اور فسادات گاہیں آج زیادہ ہیں، جہاں شر آج زیادہ ہے اور امن اور استقلال بہت کم ہے اور قلیل میں ہے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے جو جہاں پر موجود ہو اپنے اعتبار سے دین کا کام کرتا رہے. پچھلے سال بھی ہم نے درس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول شروع کیا تھا، اور پچھلے سال کے رمضان المبارک میں ہی 26ویں رات کو ہی اس کتاب کا آخری تعلیم کا سبق مکمل ہو چکا تھا، اور مسلسل ایک سال یہ 5 منٹ تک ہر دن بعد نماز مغرب کا یہ سبق چلتا رہا. بہت سارے احباب ایسے تھے جس میں مجھے بھی ذاتی طور پر فائدہ ہوا، اور بہت سارے احباب بھی جنہیں سیرت کی پوری کتاب کا مطالعہ سنا بھی اور ہم نے پڑھا بھی. اب ہم نے جس چیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب میں کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ. بڑی مفید کتاب ہے یہ، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے بہت بڑے محدث اور علماء حضرات ہیں، اور اجتماعی اعتبار سے کتاب لکھی گئی، لیکن کتاب لکھنے والے کا نام مینشن نہیں کیا ہوا ہے. رازداری کس قدر اپنی کہ میون نام ہسا کیسے ظاہر کا سن کیا، اور مجموعے کے اعتبار سے 5 منٹ کے اس قلیل مدت میں انہوں نے 10 باتیں ایسی لکھی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہترین کارگر ثابت ہو جائے گی. آج ہم رمضان المبارک میں 18واں رمضان المبارک ہے آج، اور تاریخ کے مطابق ہی ڈیٹ دے کر اس سبق کو مینشن کیا ہوا ہے. اور آج کا جو سبق ہم نے رکھا ہوا 18 رمضان المبارک کا، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. نمبر 1، اسلامی تاریخ. اس آج کے سبق میں اسلامی تاریخ کا کون سا واقعہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش. ہم نے اس کتاب کی شروع سے مطالعہ نہیں کیا، بیچ میں سے، کیونکہ مہینے اور دن متعین کر کے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے. آج 18 رمضان المبارک ہے، اور پہلا واقعہ اسلامی تاریخ کا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کفار کی سازشیں تھیں. قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مکہ میں، یلوارا 57 آئے مسلمان مکہ میں پتہ لگی ہجرت مسلمان کرن ٹھہر نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. تو اس کے بعد جب انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا مشرکین مکہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی. کمن یہ قریش جو مشرکین مکہ تھے، کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ لے گا. کہاں پر؟ مدینہ میں جڑ پکڑ لے گا، جہاں پر ان کے ساتھی پہلے سے ہجرت کر کے موجود تھے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے. جو ہم نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اس رویے کا بدلہ یہ لیں گے. یہ میں تیس گڑھ سوچن، اور ہمیں ہلاک کر دیں گے. اس بنا پر وہ لوگ قصہ بن کلاب کے گھر میں جو دار الندوہ اس وقت مانا جاتا تھا، یعنی کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ جو اس وقت مانی جاتی تھی، وہاں پر جمع ہو گئے. ساری سردار آئے تم سازش کے لیے جمع ہوئے. اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے. سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آئے گا، اور سب مل کر اور تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے. ہر قبیلے کو اکھ زون کیسی کہ ایکسی فردس میں ہی پتہ الزامی سارے پہ تب کس کا دین الزام تم یہ بنایا وہ سازش. اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. وہیں کیا کریے؟ وہ گھیراؤ بندی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور انتظار میں رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے مشترکہ وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی دے دی تھی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی کرمۃ اللہ تعالیٰ وجہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے سامنے سے کفار قریش کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. سورہ یاسین پاک پڑھتے رہے. صبح کو جب ان لوگوں نے حضرت علی کرمۃ اللہ تعالیٰ وجہ کو بستر پر دیکھا
تو اپنی رات بھر کی کوشش پر وہ ندامت رہے، نادم رہے، وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم نے رات بھر اتنی کوشش کی، سب کی سب بیکار تھی۔ یہ تھا اس سبق کا پہلا اسلامی تاریخی واقعہ۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وحشی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ویال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو وہ خوب کھیلا اور کودا کرتا تھا اور ادھر ادھر گھومتا تھا۔ کچھ یہ جانوری میں پولمتوس جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے اور اسے احساس ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا چکے ہیں، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہتے تھے وہ اپنی بھوک پیاس کی ضرورت کا بھی اظہار نہیں کرتا تھا۔ یہ اس یوت خیال، یوت ادب اس کی جانور کرم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے۔ جماعت کس اس با جماعت مسجد اندر کا نماز ادا کرسن فرض، رک جانا چاہیے جماعت چھوڑنے سے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فائدہ، جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعید ہے، جو فرض جماعت ترک کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کے حتی الامکان کریں کہ جماعت سے تھی نماز پڑھیں مسجد اندر کرنا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ترتیب آئے گوڑا اسلامی تاریخ، دویمس پٹا اور معجزہ، تریمس پٹ کو اک فرض، یہ جو جماعت کا حکم تھا۔ اور نمبر 4 پر ایک سنت کے بارے میں نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا، گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ گناہ نش بچنس خاطر بے نیکوکار میں شامل گژھن خاطر دعا کریں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ امیک ترجم چھ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ کہ یوتستا زندہ تھاوک ایمانس پہ تھزن زندہ، اور یہ موت کرک عطا ایمانس پہ کرزن موت عطا، بے کرزن سون حشر تہ نیکوکارن سی۔ جی سورہ آل عمران میں شاید آخری۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی کہ کان تیت عمل یمیک واریاہ تھز فضیلت چھ، قرآن کریم یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، اس کو حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، یمچ حلال کردہ چیزس حلال سمجھے اور اس کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یمن پر جہنم واجب گژھِ تمن مز کر 10 نفرن سفارش یہ، اور یہ سفارش گژھِ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہس میں کم سن اس کی قرآن یاد کر، قرآن حفظ کریے، اور یلی قرآن اس یاد کرو پڑھو ادائی تم بعد تدبر سیتی پڑھنا، یلی اس پر قرآن ہیشو، اس لیے کہ اس کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہوا تاکہ قرآن تک پڑھنا یون۔ جب کوئی چیز پڑھی جائے تبھی وہ چیز سمجھی جاتی ہے، جب جو چیز سمجھی جاتی ہے تبھی اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بنی سارنی حافظ کلام اللہ، سارن اولادن تی بنائیں حافظ کلام اللہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی اور عذاب ہے۔ کمن لگن خاطر یم غفلت اسمس کا تس چیز کا ہون پنہ مال کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھی غفلت میں گناہ میں ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب شادی بیاہ ہوتا ہے اس میں گانے بجانے کا جو سسٹم، جو مجلس منعقد کی جاتی ہے، اس مجلس میں دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو ہے ای واسا تو ایسا بوجھو نچنا تو کرو گانا تو بوجھو، یہ کون سی چیز، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اور یہ مال خرچ کرنا انسان کو کس کی طرف لے جا رہا ہے؟
عذاب الہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال تمہاری اولاد ایسی چیز ہے جو تم کو ہمارا قرب بنا دے گی، نہیں بنا سکتی، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دوگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، آخرت اس کے بارے میں کا تھا جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 چاندی کے باغ ہیں اور برتن کے جو سامان ہیں وہ بھی چاندی کے ہی ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہی ہے۔ جنت عدن کے رہنے والوں، جنت عدن مطلب کو یم کی ہمیشہ جنتس میں روزن والیشن، اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان جلال کی چادر ہوگی، ورنہ وہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے۔ نمبر 9 طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ فائدہ، کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔